معزز سامعین، اردو وائس سینٹر میں خوش آمدید۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اگلے وقتوں کی بات کہ کسی گاؤں میں ایک چغل خور رہتا تھا۔ دوسروں کی چغلی کھانا اور کسی کی بات دوسروں سے کرنا اس کی عادت تھی، اور لاکھ کوشش کے باوجود وہ اپنی عادت کو نہ چھوڑ سکا۔ اس نے بہرحال اس بات کا ارادہ کیا کہ اب کسی سے کسی کی چغلی نہیں کھائے گا، لیکن ہر بار وہ اپنے اس ارادے سے ناکام ہو جاتا۔ دراصل وہ اپنی عادت سے مجبور تھا، اور اسی عادت کی وجہ سے اسے اپنی ملازمت سے بھی ہاتھ دھونا پڑتے تھے۔ چنانچہ وہ بیکار تھا۔ اس نے دوسری ملازمت کی بہترین کوشش کی، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ کچھ دن تک تو وہ اپنی جمع پونجی پر گزر بسر کرتا رہا، لیکن جب سارا سرمایہ ختم ہو گیا تو بہت پریشان ہوا۔ اس نے نوکری اور مزدوری کے لیے سرتوڑ کوشش شروع کر دی کہ کہیں فاقوں کی نوبت نہ آ جائے۔ لوگوں سے کہا، در در کی خاک چھانی، ایک ایک کے پاس گیا، مگر مصیبت یہ تھی کہ چغل خور ہونے کی وجہ سے اسے کوئی بھی اپنے پاس ملازم رکھنے پر تیار نہ ہوتا۔ گاؤں کے تمام لوگ اس سے اچھی طرح واقف تھے اور اس کی چغلی کھانے کی عادت کے بارے میں جانتے تھے، اس لیے اسے کوئی بھی منہ نہ لگاتا۔ آخر جب وہ مسلسل ناکامیوں سے تنگ آ گیا اور نوبت واقعی فاقوں تک آ پہنچی، تو اس نے دل میں سوچا اس گاؤں کو چھوڑ دینا چاہیے، کہیں اور چل کر قسمت آزمانی چاہیے۔ چنانچہ اس نے ضروری سامان لیا اور گاؤں چھوڑ کر سفر پر روانہ ہو گیا، تاکہ کسی دوسرے گاؤں یا شہر میں جا کر محنت مزدوری کرے۔ چلتے چلاتے وہ ایک اور گاؤں میں جا پہنچا۔ یہ گاؤں اس کے لیے نیا تھا اور اسے وہاں کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے اسے امید تھی کہ یہاں نوکری مل جائے گی۔ لہٰذا وہ ایک کسان کے پاس گیا۔ اس سے کہا، مجھے آپ اپنی ملازمت میں رکھ لیں۔ کسان نے اس سے دریافت کیا، تم کیا کام کر سکتے ہو؟ چغل خور نے جواب دیا، مجھے کھیتی باڑی کا سارا کام آتا ہے، یہ کام میں اچھی طرح کر سکتا ہوں۔ اتفاق کی بات یہ کہ وہ کسان اکیلا تھا۔ کھیتوں کے کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹانے والا کوئی نہ تھا۔ اسے ایک ملازم کی ضرورت تھی، اس لیے اس نے سوچا، چلو اسے ہی ملازم رکھ لیتا ہوں، یہ بھی ضرورت مند ہے اور میرا بھی کام ہلکا ہو جائے گا۔ یہی سوچ کر اس نے چغل خور سے پوچھا، اگر میں تمہیں اپنے پاس ملازم رکھ لوں تو تم کیا تنخواہ لوگے؟ اس نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، کچھ نہیں، میری کوئی تنخواہ نہیں۔ کسان اس کی بات سن کر بڑا حیران ہوا کہ کام کرے گا اور تنخواہ نہیں لے گا۔ اس نے حیرانگی سے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب میں چغل خور کہنے لگا، آپ مجھے صرف روٹی کپڑا دیں اور اس کے ساتھ ایک بات کی اجازت، بس یہی میری تنخواہ ہے۔ کسان پوچھنے لگا، کس بات کی اجازت؟ وہ بولا، مجھے صرف اتنی اجازت دے دیں کہ میں 6 ماہ بعد آپ کی صرف ایک چغلی کھا لیا کروں۔ چغل خور کی یہ بات تو اپنی جگہ بڑی عجیب تھی، لیکن کسان نے اپنے دل میں سوچا، مفت کا نوکر مل رہا ہے، خالی روٹی کپڑے میں کیا برا ہے؟ پھر اس نے اپنے آپ کو آمادہ کرنے کے لیے کہا، 6 ماہ بعد ایک چغلی کھاتا ہے تو میرا کیا جائے گا؟ یہ کسی سے میری چغلی کھا کر میرا کیا بگاڑ لے گا؟ میرے پاس کون سے راز ہے جو ظاہر ہو جائیں گے؟ مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ چنانچہ چغل خور کسان کے پاس ملازم ہو گیا۔ وہ کام بھی اسی کا کرتا اور اسی کے گھر میں رہتا بھی تھا۔ روزانہ صبح سویرے کسان کے ساتھ کھیتوں میں چلا جاتا، بیلوں کے لیے چارہ کاٹتا، ہل چلاتا، کاہی کرتا، اور اس طرح کام میں کسان کا برابر کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ دن گزرتے گئے اور کسان کو یہ بات بھی بھول گئی کہ 6 ماہ بعد چغل خور نے ایک چغلی کھانے کی اجازت مانگی تھی اور اس نے چغلی کھانے کی اجازت دے دی تھی۔ کسان اس عرصے میں یہ تمام باتیں بھول چکا تھا۔ ادھر چغل خور کو ان کے ہاں ملازم ہوئے 6 ماہ بھی ہو چکے، اور اب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کسی سے کسان کی کوئی چغلی کھائے۔ 6 ماہ سے اب تک اپنی اس عادت پر جبر کیے ہوئے تھا۔
चुनाचा वो अपनी आदत से मजबूर हो गया तो उसने सोचा कुछ भी हो मैं किसान की चुगली जरूर खाऊंगा और अब तो वादे के मुताबिक मेरा हक भी है। एक रोज किसान हस्बे मामूल अपने खेतों में गया हुआ था और घर में उसकी बीवी अकेली थी। ये देखकर चुगलखोर किसान की बीवी के पास गया और बड़ा हमदर्द बनते हुए कहने लगा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। किसान की बीवी बोली, जरूर, क्यों नहीं, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। और वो ज्यादा हमदर्दी जताते हुए बोला, इसमें तुम्हारा ही भला है। ये सुनकर किसान की बीवी ने दिल में सोचा कि हो ना हो कोई खास बात जरूर है। यही ख्याल करके वो कहने लगी, फिर तो जरूर कहो वो क्या बात है। जवाब में चुगलखोर बड़े राजदाराना अंदाज में बोला, दरअसल किसान कोढ़ी हो गया है। उसने अपनी ये बीमारी अब तक तुमसे छुपाए रखी है। किसान की बीवी ने चूक कर कहा, हाँ, इसे बड़ा ताज्जुब हुआ। ये बात उसके लिए हैरान कुन थी। चुगलखोर ने अपना तीर निशाने पर बैठा देखा तो बोला, अगर तुम्हें यकीन ना आए तो आजमा के देख लो। अब तो किसान की बीवी भी सोच में पड़ गई। उसने दिल में सोचा, हो सकता है मुलाजिम ठीक ही कह रहा हो, भला उसको मुझसे ऐसा झूठ बोलने की क्या जरूरत है। लिहाजा उसने जल्दी से पूछा, मगर कैसे आजमाऊं? चुगलखोर कहने लगा, इसमें क्या मुश्किल है। फिर उसने उसे समझाते हुए कहा, जो आदमी कोढ़ी हो जाए उसका जिस्म नमकीन हो जाता है। अगर तुम जानना चाहती हो कि किसान कोढ़ी हो गया है या नहीं तो किसान के जिस्म को ज़बान से चाट कर देख सकती हो। किसान की बीवी को चुगलखोर की ये तजवीज़ पसंद आई। उसने सोचा, इससे नौकर के झूठ का पता चल जाएगा। अच्छा, कल जब मैं किसान का खाना लेकर खेतों में जाऊंगी तो किसान के जिस्म को चाट कर जरूर देखूंगी। चुगलखोर किसान की बीवी से ये बातें करके सीधा खेतों की तरफ चल दिया, जहां किसान पहले ही से खेती बाड़ी के कामों में लगा हुआ था। दरअसल इन दिनों फसल पक चुकी थी, जिसकी वजह से किसान 2 रोज से अपने घर नहीं गया था। उसे रात को भी खेतों में ही रहना पड़ता। चुगलखोर किसान के पास पहुंचा और उससे बड़ी राजदारी से कहने लगा, तुम इधर खेतों में काम करते फिर रहे हो, उधर तुम्हारी बीवी पागल हो गई है। किसान बुरा हुआ। उसने ताज्जुब से पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? चुगलखोर ने उसे यकीन दिलाते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ, वो तो पागलपन में आदमियों को काटने दौड़ती है। किसान सारा कामकाज छोड़कर सोच में पड़ गया। उसने अपने दिल में सोचा, नौकर ठीक ही कह रहा होगा, भला उसे किसी किस्म का झूठ बोलने की क्या पड़ी है। हो सकता है मेरी बीवी वाकई पागल हो गई हो। जब किसान को इस तरह छिछोपन में मुब्तला देखा तो बोला, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो कल जब वो खाना लेकर आए उस वक्त देख लेना। इस पर किसान कहने लगा, हाँ ये ठीक है, आज रात तो मुझे खेतों में ही रहना है, कल वो खाना लेके आएगी तो देख लूँगा। चुगलखोर ने जब ये जान लिया कि किसान उसकी बातों में आ गया है तो वहाँ से चला आया। किसान के सालों के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर उनसे कहा, तुम लोग यहाँ मजे कर रहे हो और तुम्हारा बहनोई तुम्हारी बहन को रोज ऐसे मारता है कि मैं बयान नहीं कर सकता। किसान के सालों ने चुगलखोर की ये बात सुनी तो बहुत परेशान हुए, लेकिन उन्होंने इससे कहा, मगर हमारी बहन ने तो हमें ये कभी नहीं बताया। इस पर चुगलखोर बोला, शर्म के मारे तुम्हें कुछ नहीं बताती, वरना उसे तो किसान इस तरह मारता पीटता है कि वो हलकान हो जाती है, लेकिन हम तुम्हारी बात पर यकीन कर लें। इस पर चुगलखोर बोल पड़ा, अगर तुम लोग ये समझ रहे हो कि मैं झूठ कह रहा हूँ तो कल दोपहर को जब तुम्हारी बहन खाना लेकर खेतों में जाएगी उस वक्त तुम खुद अपनी आंखों से देखना किसान उसे किस तरह मारता है। किसान के साले ये बात सुनकर गुस्से में तलमला उठे। वो अपनी बहन की बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। उन्होंने चुगलखोर से कहा, अच्छा कल हम खेत में छुप कर ये सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे। चुगलखोर वहाँ से रुखसत होकर सीधा किसान के भाइयों के पास गया
اور ان سے جا کر کہا، بڑے افسوس کی بات ہے، تم لوگ سب ایک ماں کے بیٹے ہو اور پھر بھی اپنے بھائی کی مدد نہیں کر سکتے۔ کسان کے بھائیوں نے اس سے حیرانگی سے پوچھا، کیا ہوا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہم کس کی مدد نہیں کرتے؟ اس پر چغل خور نے جواب دیا، تمہارا بھائی سخت مصیبت میں گرفتار ہے۔ اس کے سالے ہر چوتھے روز آ کر اسے مارتے ہیں اور ایک تم ہو کہ تمہیں اس کی خبر تک نہیں۔ اس کے بھائی یہ سن کر پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، ہمارے بھائی نے تو کچھ نہیں بتایا۔ چغل خور بولا، وہ تم سے کیا کہے، بیچارہ اپنی شرافت کی وجہ سے کچھ نہیں کہتا اور خاموشی سے بے عزتی برداشت کرتا ہے۔ اس کے بھائی کہنے لگے، ہمیں تو تمہاری بات پر یقین نہیں آ رہا۔ یہ سن کر چغل خور نے کہا، اگر تم لوگوں کو میری بات کا یقین نہیں تو کل دوپہر کو آ کر اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ لینا کہ کس طرح کسان کے سالے اسے مارتے ہیں۔ اس کے بھائی غصے میں تلملانے لگے۔ انہوں نے کہا، اچھا ہم کل دیکھ لیں گے وہ ہمارے بھائی کو کس طرح ہاتھ لگاتے ہیں۔ اس طرح چغل خور سب لوگوں سے یہ باتیں کہہ کر واپس آ گیا اور اپنے کام کاج میں اس طرح مصروف ہو گیا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ وہ کہاں گیا تھا اور کہاں سے آیا ہے۔ دوسرے روز دوپہر کو جب کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں آئی تو کسان نے اس طرح گھور کر دیکھا، وہ بڑے احتیاط سے اس کی ہر حرکت کا جائزہ لے رہا تھا، کیونکہ اس کے دل میں تھا کہ کہیں پاگل ہونے کی وجہ سے کاٹ نہ لے۔ وہ اس کے قریب ہونے سے ڈرتا تھا۔ دوسری طرف کسان کی بیوی کی یہ کوشش تھی کہ کسان کس طرح اس کے قریب ہو اور وہ اس کو زبان لگا کر دیکھ سکے کہ نمکین ہے یا نہیں۔ وہ روٹیوں کی چنگیزی زمین پر رکھ کر بیٹھی۔ کسان جلدی سے پیچھے ہٹ گیا اور پھر یوں ہی کسان نے روٹی پکڑنے کو ہاتھ آگے بڑھایا، اس نے جھٹ سے اس کی کلائی پکڑ لی اور اسے چاٹنے کے لیے آگے بڑھی۔ کسان اچھل کر دور ہٹ گیا۔ اب تو اسے یقین ہو گیا کہ واقعی اس کی بیوی پاگل ہو گئی ہے اور کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ کسان کو نوکر کی کہی ہوئی بات سچ معلوم ہو رہی تھی۔ ادھر اس کی بیوی نے جب یہ دیکھا کہ کسان اسے جسم چاٹ کر دیکھنے نہیں دے رہا تو اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ کسان واقعی کوڑی ہو گیا ہے اور نوکر ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر ابھر کر اس کی کلائی پکڑنے کی کوشش کی۔ یہ دیکھ کر کسان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، جوتا اتار کر وہیں بیوی کو مارنا شروع کر دیا۔ اس نے بیوی پر جوتے برسانے شروع کیے۔ قریب ہی کھیت میں چھپے کسان کے سالے باہر نکل آئے۔ واقعی نوکر ٹھیک کہہ رہا تھا، ان کے سامنے اس کی بہن کی پٹائی ہو رہی تھی۔ پھر وہ کیوں نہیں یقین کرتے؟ وہ سارے کے سارے للکارتے ہوئے آگے بڑھے اور کسان پر ٹوٹ پڑے۔ آج دیکھتے ہیں تم ہماری بہن کو کس طرح مارتے ہو۔ ان کا آگے بڑھنا تھا کہ دوسرے کھیت سے چھپے کسان کے بھائیوں نے دیکھا، واقعی نوکر نے ہمیں صحیح اطلاع دی تھی۔ انہوں نے جواب میں کسان کے سالوں کو للکارا، آج دیکھتے ہیں تم ہمارے بھائی کو کس طرح مارتے ہو۔ اور اس کے بعد وہ سب ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے اور لاٹھیاں چلی کہ سب کے سب خون میں نہائے۔ آخر ارد گرد کے کھیتوں میں کام کرنے والے دوسرے لوگ بھاگ کر آئے اور انہوں نے بیچ بچاؤ کرا کے انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا۔ پھر جب ان سب کا غصہ قدر کم ہوا تو ان سے لوگوں نے پوچھا، تم لوگ اس طرح کیوں لڑ رہے ہو؟ اس پر سب نے اپنی اپنی باتیں بتائیں کہ یوں نوکر ہمارے پاس آیا تھا، اس نے یہ بتایا تھا۔ اس طرح یہ سب اپنی باتیں بتا چکے تو پتا چلا کہ یہ سب کچھ چغل خور کا کیا دھرا ہے۔ وہ سارے کے سارے مل کر حملہ آور کی تلاش میں چلے، لیکن اس وقت تک چغل خور وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں اور جا چکا تھا۔ کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن چغل خور کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی کوئی چغل خور یہ نہیں مانتا کہ وہ چغل خور ہے۔ دراصل اسے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر اس نے یہ بات تسلیم کر لی کہ وہ چغل خور ہے تو کسان، اس کے سالے اور اس کے بھائی اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے ہر چغل خور کہنے پر ناراض ہو جاتا ہے۔